پرانے محسوس ہو رہے ہیں، شاید خلافت عثمانیہ کے دور کے ہوں یا بنو امیہ کے دور کے ہوں، کچھ بھی ہیں۔ اچھا، تو پانی تو اتنا ہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تیمم کر لوں، اور تیمم ہی یہاں بنتا ہے۔ تو تیمم جو ہے اس کی ترتیب یہی ہے کر کے، اور اگر مٹی بہت زیادہ لگ جائے تو اس کو ایسے جھاڑ دیں، اور اگر ہلکی مٹی ہو تو اپنے چہرے پہ یہ دیکھیں ایسے کر کے، یہ میری چھوٹی انگلی آنکھوں کے اندر گئی اور انگوٹھے کانوں کے اندر گئے، تو یہ چہرہ پہ تیمم کر لیا۔ پھر ایک دفعہ اور ایسے مار لے، مار کے یہ میری 2 انگلیاں دیکھیں، یہ ایسی، اور پھر یہ 3 انگلیوں میں سے 3 انگلیاں نکل آئیں، اس طرح یہ 2 انگلیاں، پھر یہ 3 انگلیاں ایسے، یہ تیمم ہو گیا۔ اس جگہ جہاں پانی ہے، پانی میرے پاس ہے، لیکن اب یہ پانی زندگی بچانے کے لیے ہے، اتنا پانی ہے صرف، یہ زندگی بچانے کے لیے ہے، یہ جو روایات میں آیا ہے۔ یہ تیمم کر کے ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز کے بعد پھر میں آپ کو کچھ عمل بتاؤں گا، وہ عمل ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی ہے مقام سلیمان۔ ظہر کی نماز میں دیکھا تو مسجد میں کون آئے؟ ویران مسجد ہے، تحت نظر کوئی انسان نہیں، تحت نظر کوئی زندگی نہیں۔ ویران مسجد کو آباد کرنے، اس میں اعمال کرنے کے بہت فضائل ہیں، بہت زیادہ۔ فرمایا مسجد گواہ بن جاتی ہے، اور قیامت تک کے لیے گواہ بنتی ہے کہ اللہ، انہوں نے اذان دی، انہوں نے اقامت کہی، انہوں نے نماز پڑھی۔ ویران مسجد ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گواہ بنے گی۔ پھر عجیب بات اس سے بھی اور انوکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، تخت، کرسیاں، جنات، ہوائیں، فضائیں، مخلوقات، ان کے بادشاہ تھے، اور ان کے بعد اتنی بڑی بادشاہ کسی کو نہیں ملی۔ یہ وہ مسجد ہے۔ پھر اس مسجد میں ایک تو یہ فضیلت بہت بڑی ہے، اور میں اس مسجد کو منت کروں گا۔ فرمایا قیامت کے دن مسجدیں اٹھا لی جائیں گی، یہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ کی عرش پہ اٹھا لی جائیں گی۔ یہ اے مسجد، میں بھی اور میرے ساتھ جتنی دنیا جڑی ہوئی ہے تسبیح خانے کی ابکری کی نسبت سے، ان کی دعاؤں پہ آمین کہے، ان کی فریادوں پہ مسجد آمین کہے۔ اور یہ مسجد، اس کا پرانا انداز، اس کے پیچھے وہ میں نے دکھایا تھا آپ کو مقام جو ہے وہ سلیمان، یہ سارا وہی ہے۔ یہ مسجد ہماری دعاؤں پہ آمین کہے، فریادوں پہ آمین کہے، اللہ تک پہنچا۔ تو مسجد کی زمین فرمائے زندہ ہوتی ہے، مردہ نہیں ہوتی، اس لیے مسجد کے آداب ہیں، اور مسجد کی خدمت، مسجد کی صفائی۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا۔ دوسرا میں ایک عمل دینا چاہتا ہوں، وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انہ سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن۔ یہ ایک عمل بہت طاقتور ہے، اس عمل پہ غور کیجئے گا۔ مقام سلیمان پہ بیٹھا ہوں، بہت لمبا سفر کر مقام سلیمان پہ، راستے میں ایک گدھے والا ایک یہاں کا مقامی دیہاتی ملا، گدھے پہ میں نے سواری بھی کی، سنت ہے۔ تو یہ ایک عمل دیتا ہوں، 7 مٹھیاں لے لیں ریت کی، وہ ریت مٹی نہ ہو، بائیں ہاتھ میں مٹھی لیں ریت کی، اور دائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑیں آپ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور ایک تسبیح پڑھیں اپنے مقاصد کا تصور۔ مقاصد کون سا؟ مقصد میں بتاتا ہوں۔ پہلا مقصد جادو، دوسرا مقصد جنات، تیسرا مقصد نظر بد، چوتھا سخت بیماریاں، پانچواں کوئی مسئلہ الجھ گیا ہو، ناممکن ہو، چھٹا شادیوں کی بندش، ساتواں
औलाद की बंदिश, 8वां कोई मुकदमात, 9वां कोई दिल की मुरादें, 10वां कोई आसें, और 11वां बहुत बड़ा मकाम, इज्जत वकार शान और शौकत, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। ये 11 मकासद इनका तसव्वुर करके दाएं हाथ में रेत की मुट्ठी लें, भरे, और बाएं हाथ में तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के सख्त तसव्वुर, सख्त तवज्जो ध्यान से इन मकासद का, और पढ़ेंगे इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़ेर ज़बर अगर कमज़ोर हो तो आप अपनी इस्लाह कर लीजिए। एक मुट्ठी पे पढ़ के इस मुट्ठी पे दम करेंगे, फिर दूसरी मुट्ठी लेंगे, उस पर फिर एक तस्बीह पढ़ेंगे। पढ़ते हुए जल्दी ना कीजिएगा, ज़िंदगी में एक दफ़ा अमल करें, पर यकीन से और ध्यान से और एतमाद से और तवज्जो से। इसको मुट्ठी को फिर रख दें, फिर तीसरी मुट्ठी, फिर चौथी मुट्ठी, 7 मुट्ठियाँ रेत की और 7 तस्बीहां इस आयत मुबारक की, ये आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद फिर आपने 7 तावीज़ लिखने हैं। इस आयत के को जुदा जुदा लिखना है। इन्नहु अलिफ इलैदा, नून इलैदा, हा इलैदा, इसको एक तावीज़ लिखना है। फिर दूसरा तावीज़ लिखना है, ये हरूफ जुदा जुदा, जुदा जुदा, पूरी आयत नहीं, जुदा जुदा। ये 7 तावीज़ आपने ज़ाफ़रान से, जर्दे के रंग से या कोई स्याही से लिख लें। अब एक कोई डब्बा लें, पतीली लें, कोई सॉस पेन लें, कोई डब्बा ऐसा लें, उसके नीचे एक मुट्ठी रखें रेत की, उस पर तावीज़ रखें दोहरा करके, उस पर खुशबू लगा लें। दूसरी मुट्ठी रेत की तावीज़,